إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی وہی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک و پروردگار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اخوت و بھائی چارے کی اہمیت اور مسلمانوں کے باہمی حقوق کے چند پوائنٹ ذکر کر چکے ہیں، آگے کے ہم آج کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے جو خطبے کا اصل موضوع ہے وہ ہے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور. ایک دوسرے سے تعاون کرنا. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں اس سے تعاون کرے. اگر وہ پریشان ہو تو اس کا ساتھ دے اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 481. لہذا ہر مومن کو دوسرے مومن سے تعاون کرتے ہوئے اسے مضبوط بنانا چاہیے اور ضرورت کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا. اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا. اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ یاد رہے کہ محتاجوں کی مدد کرنے والا بھی مجاہد کی طرح ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، یا جیسے رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو۔ حضرت صحیح مسلم حدیث نمبر 5353۔ مظلوموں کی مدد کرنا۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا ساتھ دے اور حسب قدرت اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد ضرور کرو۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 72۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، چنانچہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5580۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتے رہا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا، مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2444 اور ترمذی حدیث نمبر 2255۔ مستحق لوگوں کے لیے سفارش کرنا۔ ایک مسلمان جب اپنے ایک جائز کام کے لیے سفارش کا محتاج ہو تو وہ شخص اس کے حق میں سفارش ضرور کرے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے کوئی حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اور اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85۔ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی کام کی طلب کرتا تو آپ فرماتے، سفارش کرو تمہیں بھی اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2627۔ خاص طور پر جب لوگ اپنی ذاتی اعتراض و مقاصد کے لیے ناجائز سفارشیں کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کا حق چھین کر غیر مستحق کو دلاتے ہیں، اور حق والے کو بغیر سفارش کے حق ملنا مشکل ہو تو ایسے میں اس کا حق دلانے والے کے لیے حق میں سفارش کرنی ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی بندہ مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے، اور تیرے لیے بھی وہی چیز ہو جس کی تو نے تیرے بھائی کے لیے سوال کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد صفوان سے پوچھا کہ اس سال تم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا تب ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کی دعا کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ جب بھی اس کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے سر پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کی اس کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، وہ ہر مرتبہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور وہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ فرمایا سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، فوت شدہ کی نماز جنازہ پڑھنا اور تدفین تک اس کے ساتھ رہنا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے جب بھی الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ جبکہ مسلم کی ایک روایت میں 6 حقوق کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جب مسلمان سے ملے تو سلام کہے، دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے نصیحت طلب کرے تو وہ اسے نصیحت کرے۔ باقی 4 حقوق وہی حدیث کے جو پچھلی حدیث ہم نے ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2162۔ مسلمانوں کی خدمت نہایت عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا اس کی کسی پریشانیوں کو دور کرے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے، یا کھانا کھلا کر اس کے بھوک کو ختم کر دے، اور مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے اس کا ساتھ چلنا مجھے مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جو آدمی اپنے غصے پر قابو پا لے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس سے انتقام بھی لے سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گا۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کا ساتھ دے یہاں تک کہ اس کا وہ کام پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدمی رکھے گا جب لوگوں کے قدم پھسل جا رہے ہوں گے، اور بد اخلاقی عمل کو اسی طرح خراب کرتی ہے جیسا کہ سرکہ کے شہد کو خراب کر دیتی ہے۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 176۔ برادران اسلام، اخوت و بھائی چارے کی اہمیت، ضرورت اور اس کے فضائل کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات، باہمی حقوق ذکر کرنے کے بعد ہم اب ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تعلقات بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جن کی بنا پر ان کے درمیان اخوت و بھائی چارے کی فضا نفرت و عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان امور کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سے پرہیز کریں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات خوشگوار رہیں اور ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ برادران، تعلقات کو بگاڑ کرنے والے امور۔ نمبر 1، غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم نہ ہی پسند کرو گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لہٰذا جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح تمہیں اس کی غیبت کرنا بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اسے کہا جائے گا کہ لو اسے مردہ حالات میں کھا لو، جیسا کہ تم نے اپنی زندگی میں اسے کھایا تھا۔ چنانچہ وہ اسے کھائے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور چھینکنے لگے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ نہ کیا کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں اگر واقعتاً اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس میں موجود ہو تو
وہ غیبت ہوگی، اور اگر نہ موجود ہو تو وہ اس پر بہتان باندھا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589۔ واضح رہے کہ جس آدمی کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے، اللہ تعالیٰ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 6240۔ نمبر 2، چغل خوری۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور میں سے ایک چغل خوری کرنا بھی ہے، یعنی ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا اور اس کی بات سن کر اس تک پہنچانے تاکہ دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو۔ اسی طرح دو بھائیوں کو یا دو خاندان کو یا خاوند بیوی کو یا کاروبار میں دو شریکوں کو یا دو دوستوں کو یا دو قبیلوں کو یا دو فریقوں کو یا دو ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف برا نریختہ کرنا بھی چغل خوری میں شامل ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1378۔ بلکہ اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارشاد نبی ہے، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ نمبر 3، بدظنی اور تجسس کرنا۔ بدگمانی اور تجسس کرنے سے بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان دونوں کاموں سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور تم چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6066۔ بعض لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کہ انہیں کسی کی طرح سے کسی کی کوئی عیب معلوم ہو جائے، اور اس کے لیے وہ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، یا چوری چھپے اس کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے خطوط پڑھتے رہتے ہیں، یا بعض دستیاز تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی عیب معلوم ہو، اور پھر وہ اس عیبوں کو لوگوں کے سامنے اچھالتے رہتے ہیں اور اس کی تذلیل کرتے رہتے ہیں، یا پولیس وغیرہ کو اطلاع دے کر اسے رسوا کر کے۔ تو اسی طرح کی ساری حرکات حرام ہے اور ان سے بچنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ نمبر 4، مذاق اڑانا یا برے القاب سے پکارنا۔ مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا یا برے القاب سے یاد کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے یا برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایمان والے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہو کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے اچھی ہو۔ در آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو نہ لگاؤ، اور ورنہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1927۔ نمبر 5، بغض اور حسد۔
کسی مسلمان سے بغض رکھنا اور حسد کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی باہم حسد کرو، نہ جاسوسی کیا کرو اور نہ چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو، اور خبرداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھاتے ہوئے اس کی بولی نہ لگاؤ کہ دوسرا آدمی دھوکے میں کھا جائے، اور تم سب اللہ کے بندے ہیں اور بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2563۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ باہم حسد کرو اور نہ جاسوسی کیا کرو اور نہ چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو، اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو، اور نہ دوسرا آدمی دھوکے کھائے گا، اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2563۔ نیز فرمایا، تمہاری طرف تم سے پہلی قوموں میں اور امتوں کی ایک بیماری چلی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسد اور بغض، اور یہ بیماری ایسی ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے، بالوں کا نہیں بلکہ دین کا۔ اللہ کی قسم، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ تو تم ایک دوسرے سے سلام کیا کرو اور سلام کو عام کیا کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2510۔ نمبر 6، قطع تعلقی کرنا۔ کسی مسلمان سے محض دنیاوی اعتراض و مقاصد کے لیے قطع تعلقی کرنا، سلام و دعا چھوڑنا اور اس سے نفرت کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد بات چھوڑ دے، یعنی نہ اس سے سلام و دعا رکھے اور نہ بات چیت کرے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6065۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ بہتر ہوگا وہ یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2560۔ یاد رہے کہ جو دو بھائی آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور ان کی مغفرت نہیں ہوتی تا وقت وہ آپس میں صلہ رحمی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر آدمی کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دے دو تاکہ وہ صلح کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2565۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ہر مسلمان سے قطع تعلقی نہ کریں اور آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔